آج کے درس کا عنوان اور موضوع نہایت توجہ کا حامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ حقوق العباد کی اہمیت حضور کی سیرت کے آئینے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بے حسی نہیں سکھائی، اپنے اندر حس پیدا کیجیے۔ جو اپنے دکھ پر تو رونا شروع ہو جائے، لیکن اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی، اپنے جاننے والے کے دکھ پر اس کو کچھ بھی نہ ہو، خالی اس کی آنکھ بھی نہ بھیگے، کیسا انسان ہے؟ چچا تھے جن کا نام حضرت سیدنا زبیر بن عبد المطلب تھا۔ حضرت زبیر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ ما لہذا مترکن، اب صبر نہیں کیا جائے گا، اب ظالم سے مظلوم کا حق دلوایا جائے گا۔ یہ ظلم اب سہنے کا نہیں ہے۔ آئے دن مسافروں پر زیادہ گرامی ہے۔ سیدنا سفیان ثوری ارشاد فرماتے ہیں، جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا، یعنی پریشان سویا۔ اب ضروری نہیں کہ بھوکے کا مطلب بھوکا ہی سونا ہے، پریشان سویا، تنگ حال سویا، کسی دکھ میں سویا، لیکن پڑوسی کو خبر ہی نہ تھی، یہ ظالم ہے، یہ ظالم پڑوسی ہے جس نے ظلم کیا۔ محترم سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل کا پیغام یہ ہے کہ دوسروں کے دکھوں میں دکھ بانٹنا سیکھیے۔ دکھ بانٹنے سے ہلکے ہو جاتے ہیں، جیسا کہ خوشیاں بانٹنے سے زیادہ ہو جاتی ہیں۔ آج کے درس کا عنوان اور موضوع نہایت توجہ کا حامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ حقوق العباد کی اہمیت حضور کی سیرت کے آئینے میں۔ حقوق العباد کی اہمیت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آئینے میں، آپ کی بابرکت سیرت کی روشنی میں۔ حقوق العباد کی اہمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ بارہا سماعت فرماتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کی اہمیت کو اپنی احادیث میں، اپنے فرامین مبارکہ میں، اپنی احادیث طیبہ میں کس طرح بیان فرمایا۔ لیکن آج کے درس میں چند ایک سیرت کے وہ اہم گوشے آپ کی گوش گزار کیے جائیں گے، جن سے واضح ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ سے، اپنی مبارک زندگی کے انداز زندگی سے ہمیں یہ کر کے دکھایا اور ہمیں یہ کر کے بتایا کہ حقوق العباد کی اہمیت کس قدر اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول کے ہاں زیادہ اہمیت کے لائق ہے، اور اس پر کس قدر توجہ کرنی چاہیے، اور اس کو اپنی زندگی میں کس طرح سامنے رکھنا چاہیے۔ حضور نے اپنی سیرت سے واضح کیا۔ یہ بات بڑی بالکل واضح ہے کہ باتیں کرنے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن اپنے کریکٹر سے اور اپنی شخصیت سے اور اپنے انداز حیات اور انداز زندگانی سے اس بات کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سچ بولنا اللہ تعالیٰ کی دوستی کی نشانی ہے، لیکن سچ بول کر دکھانا بڑا مشکل ہے۔ حلال کاروبار کی افادیت، اہمیت اور اس کی شان اور اس کی برکت بیان کرنا اور اس پر ایک لیکچر دے دینا کچھ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، لیکن اپنی زندگی سے اس بات کو ثابت کر کے دکھانا کہ ہاں واقعی حلال کمانا اور حلال کما کر دکھانا اور حلال کی زندگی گزارنا یہ بڑا مشکل ہے، آسان کام نہیں ہے۔ قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت مآب پر، آپ کی شخصیت محمدی پر، آپ کی کردار محمدی پر، کہ آپ نے ساری باتوں کو اپنے فرامین اور احادیث میں بعد میں بیان کیا،
پہلے اپنی 40 سالہ بابرکت مبارک زندگی میں سب کچھ کر کے دکھایا. آپ نے کر کے دکھایا کہ سچ کیا ہوتا ہے اور سچ کس طرح بولا جاتا ہے. آپ نے کر کے دکھایا کہ امانت کسے کہتے ہیں اور امانت داری کیا ہوتی ہے. آپ نے کر کے دکھایا کہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہوتا ہے. آپ نے کر کے دکھایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا ہے، مسافروں کے ساتھ مسافروں کے حقوق کی ادائیگی کیا ہے. آپ نے سب کچھ پہلے اپنی پریکٹیکل زندگی میں، اپنی عملی زندگی میں، پریکٹیکل زندگی میں آپ نے ہر چیز کر کے دکھائی. آپ نے شیب ابی طالب کے 2-3 سال محصوری اور قید و بند کی زندگی میں کر کے دکھایا کہ صبر کیا ہوتا ہے اور تحمل کسے کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم اقدس پر طائف کے اوباش اور بدقماش لوگوں کے پتھر اپنے جسم اقدس پر جھیلے اور یہ کر کے دکھایا کہ زخم جھیل کر بھی دوسروں کو دعائیں دینا کسے کہتے ہیں، دوسروں کو بجائے دعائے ضرر کے دوسروں کے حق میں دعائے خیر دینا کسے کہتے ہیں. محترم معزز سامعین کرام، تبھی تو اہل مکہ اور اہل قریش یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہی اپنی نبوت کا اعلان بعد میں فرمایا، صفا کی پہاڑی پر آپ قدم رنجہ فرما ہیں، جبل ابو قبیس پر آپ کھڑے ہیں اور عنقریب اعلان نبوت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرنے والے ہیں، مگر اس سے قبل سب کو بلا کر یا صباح یا صباح، اے لوگو آ جاؤ، ادھر آؤ، میری بات سنو، یہ اعلان فرما کر سب کو جمع کیا. اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان بعد میں کیا، پہلے فرمایا کہ میری شخصیت تمہارے ہاں کیسی ہے. میں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں زندگی گزاری، 40 سال اپنی عمر مبارک تم میں گزار چکا ہوں. میری شیر خارگی کے عالم سے لے کر میرے مبارک بچپن، میری مبارک شباب، میری مبارک جوانی اور میری ازدواجی زندگی اور میری تجارت، میرا کاروبار، میرا پڑوسی ہونا، میرا ہم سفر ہونا سب دیکھ چکے ہو. بتاؤ تو صحیح کہ میرے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے. اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے تم نہیں دیکھ رہے مگر میں اوپر کھڑا ہوں، اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف جہاں تمہاری نگاہ نہیں مگر میری نگاہ ہے، ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کو آ رہا ہے، تو کیا دیکھے بغیر میری بات پر یقین کر لو گے؟ کیا میری بات پر یقین کر لو گے؟ سب بیک زبان ہو کر کہنے لگے کہ ہاں کیوں نہیں، آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ کی زبان پر ہمیشہ سچی بات ہی آئی ہے، آپ کا کردار سچا ہے، آپ کی گفتگو سچی ہے. اے پیارے محمد، آپ کا آپ کی محبت سچی ہے، آپ جو کچھ کہتے ہیں آپ کا ظاہر اور باطن یگانت اور آپ کا ظاہر اور باطن یکسانیت پر مشتمل ہے. ایسا نہیں کہ زبان پر آپ محبت بھرے کلمات کہیں اور قلب اطہر اس کا ساتھ نہ دے. اے پیارے محمد، ایسا نہیں ہے. ہم ضرور یقین کر لیں گے کہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں آپ سچے ہیں. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان نبوت فرمایا. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ باتیں کرنا مشکل ہے، باتیں کرنا آسان ہے، لیکن عمل کرنا مشکل ہے. بلند و بالا آسمانوں کو چھونے والے دعوے کر لینا بہت آسان ہے، اور زبان کو تھوڑی سی حرکت دینے کے ساتھ ہم بہت بڑی بات کر سکتے ہیں. لیکن عملی زندگی میں اپنے آپ کو اس ذمہ داری پر پورا اتار لینا اور عملی زندگی میں اس فرض کو نبھانا، عملی زندگی میں اس فریضے کو ادا کر کے دکھانا،
یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. یا تو یہ حضور کی شان ہے، یا حضور کے صحابہ کی، یا اہل بیت کی، یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتیوں کی شان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے فرامین اور احادیث میں حقوق العباد کی اہمیت کو بیان کیا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی حقوق العباد کی اہمیت بار بار واضح ہوتی تھی. ہم بالکل شروع میں چلتے ہیں. شروع کی بات آپ کو شروع سے آپ کو سمجھاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوتی ہے تو بنو سعد قبیلے کی خواتین اپنی گودوں کو ہرا کرنے کے لیے، بچوں کو لینے کے لیے مکہ شریف آتی ہیں. سیدہ حلیمہ سعدیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ہر سال قبیلہ بنو سعد سے کئی خواتین مکہ کے متمول گھرانوں کا رخ کیا کرتی تھیں، اور وہاں نو مولود بچوں اور بچیوں کو اپنی گود میں لے کر آیا کرتیں، پالتی تھیں، پوستی تھیں، پرورش کرتیں. اور جب شیر خارگی کا وقت، یعنی دودھ پلانے کے 2 سال کا دورانیہ مکمل ہو جاتا، تو واپس ان کے گھر والوں کو دیتی، اور اس پر انہیں بطور انعام اور حوصلہ افزائی کے طور پر وہ گھرانے ان کو اسباب فراہم کرتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے، ان کو انعام دیتے تھے. تو بنو سعد انتہائی تنگ دستی والا قبیلہ تھا، تنگ دستی تھی. سیدہ حلیمہ سعدیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ وہ سال قحط سالی کا سال تھا. بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین نے غلے کا ایک دانہ بھی نہ اگایا. آپ فرماتی ہیں کہ میں بھی ان عورتوں کے ساتھ چل پڑی. میرے شوہر حضرت حارث بھی ساتھ تھے، میرا چھوٹا بچہ بھی میرے ساتھ تھا، لیکن نہ غذا تھی نہ دوا تھی، لہذا میری چھاتیوں میں بھی غذا نہ تھی. میرا بچہ رات بھر بھوک سے بلکتا رہتا، پیاس سے بلکتا رہتا، لیکن اس کو غذا ہی فراہم نہ ہوتی. اپنی صحت اس قابل نہ تھی کہ میں اس کو غذا فراہم کر سکتی. اور جس اونٹنی پر ہم سوار تھے وہ بھی بڑی مشکلوں سے قدم اٹھاتی تھی، اور میرے شوہر تو اس پر سوار ہی نہیں ہوتے تھے. میں اپنے بچے کی وجہ سے اس پر سوار ہو جاتی. اس طرح ہم مکہ شریف پہنچے. مکہ شریف کے بڑے بڑے جو مالدار گھرانے تھے، ان کے بچوں اور بچیوں کو دیگر خواتین نے آگے بڑھ کر گودوں میں لے لیا. اور جب حضرت سیدنا عبد المطلب ان خواتین کے سامنے اپنے یتیم بچے کا ذکر کرتے تو وہ رخ پھیر لیتی. سب نے متمول گھرانوں کے، مالدار گھرانوں سے بچوں کو گود لیا. اب میرے پاس کوئی آپشن نہ رہا، اختیار نہ رہا. تو جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے، اے حلیمہ، کیا یتیم بچے کو گود لو گی؟ میں نے کہا کہ ہاں، اب میرے پاس اب کوئی گھرانہ نہیں بچا. جناب عبد المطلب ارشاد فرمانے لگے، حلیمہ پریشان نہ ہو، یہ بچہ تم گود میں نہیں لوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنی گود میں لوگی. اللہ تعالیٰ تمہیں نعمتوں سے لبریز فرما دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں سعادتوں سے بہرور کر دے گا، میری بات کا یقین کرو. سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، ابھی تک تو میں نے دیکھا نہ تھا. جب جناب عبد المطلب کی بات میں نے مانی اور حضرت سیدہ آمنہ کے اس بقع نور والے گھر میں گئی جہاں حضور آرام فرما تھے، تو آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میری تو عقل دنگ رہ گئی. میں حیران ہو گئی کہ وہ پورا گھر کستوری کی اعلیٰ خوشبو سے مہک رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صوف کے، اون کے ایک سفید کپڑے میں آپ کا جسم اقدس آرام فرما تھا، اور نیچے ریشم کی سبز چادر تھی. ریشمی ہرے رنگ کا لباس، گرین کلر کا ریشم کا ایک کپڑا آپ کے نیچے تھا، اور جس کپڑے میں آپ کا جسم اقدس آرام فرما تھا وہ سفید اون کا تھا. آپ ارشاد فرماتی ہیں، جیسے ہی حضور کے چہرے پر میری نگاہ پڑی تو میں فریفتہ ہو گئی.
میرے دل میں حضور کی محبت بیٹھ گئی اور بے اختیار میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے درمیان پیشانی مبارک پر بوسہ دے دیا۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدسہ سے آپ کی مبارک آنکھوں سے نور آسمان کو چھو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آنکھوں سے نور نکل رہا ہے اور آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے فوراً سے جھپٹ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو اپنی چھاتی سے لگایا، بس لگانے کی دیر تھی، اللہ رب العزت نے خیر اور برکت سے میرے سینے کو بھر دیا، خیر اور برکت سے میرے سینے کو بھر دیا، ظاہری باطنی نعمتیں عطا ہو گئیں۔ اور آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میری چھاتیوں میں میرے بچے کے لیے دودھ نہ تھا، غذا نہ تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے مس ہونے کی برکت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خیر ہی خیر دے دی۔ اب جو بات سمجھانے کی ہے اس کو سمجھیے، اب پوائنٹ کی بات ہے اور توجہ طلب بات ہے۔ آپ فرماتی ہیں جب میں ادھر گھر آئی مکہ شریفی میں، آپ نے جہاں بنو سعد کی دیگر خواتین نے چند راتوں اور دنوں کے لیے خیمے لگائے تھے، وہیں آپ کا خیمہ تھا۔ آپ فرماتی ہیں حضور کو لانے کی دیر تھی کہ میں نے دیکھا کہ میری اونٹنی جو چلنے سے نحیف اور کمزور تھی، جس کی کھیری میں دودھ نہیں تھا، میں حضور کو لے کر پہنچتی ہوں تو وہ اونٹنی ہی نہ تھی، اس اونٹنی کی کھیری کو اللہ تعالیٰ نے دودھ سے بھر دیا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ حضور کی آمد پر وہ بھی خوش ہو رہی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور میں نے اپنے جسم کا دایاں حصہ، دائیں چھاتی بارگاہ رسالت میں پیش کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا چاہا اس سے نوش فرمایا، جتنا چاہا اس سے نوش فرمایا، اور جب میں نے بائیں جانب بائیں حصہ جسم کا آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ نے اپنا رخ انور پھیر لیا۔ حقوق العباد کی اہمیت، حقوق العباد کی اہمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عالم شیر خارگی میں بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ جو اقوال اور احادیث میں تمہیں ارشاد فرماؤں گا وہ تو بات کی ہیں، میں چند دن کا ہوں، دیکھو کہ میں حقوق العباد کا کتنا خیال رکھتا ہوں۔ دنیا میں تشریف لائے ہوئے مجھے چند دن ہوئے ہیں، لیکن مجھے دیکھو میں حقوق العباد کا کتنا خیال رکھتا ہوں۔ درود پاک پڑھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہمارے نوجوان دوست اس بات کو سمجھیں۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدی ارشاد فرماتی ہیں کہ میں دائیں جانب پیش کرتی ہوں تو آپ نوش فرما لیتے ہیں، اور جب بائیں چھاتی پیش کرتی ہوں تو آپ رخ انور پھیر لیتے ہیں، میں پھر کوشش کرتی ہوں پھر رخ انور پھیر لیتے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ یہ عام بچہ نہیں بلکہ عدل و انصاف کا پیغام بن کر، عدل و انصاف کا علم بردار بن کر، عدل و انصاف کا پیکر بن کر یہ تشریف لایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول سے بتا دیا کہ حقوق العباد کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یہ ارشاد فرمانا چاہتے تھے کہ اے میری ماں، آپ زبردستی نہ فرمائیں، میرا ایک بھائی ہے، اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ میرا آپ پر حق ہے، لہٰذا ایک جانب سے میرا حق ہے اور دوسری جانب سے میرے بھائی کا حق ہے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اس رات ہم اتنی خوشی اور راحت کے ساتھ بسر ہوئی کہ اس سے پہلے کوئی رات ایسی بسر نہیں ہوئی، بس اس رات کے بعد پھر خوشیاں ہی خوشیاں۔ یہ سیرت مبارکہ کا پہلا حصہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقوق العباد کی اہمیت بیان فرما رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، آپ کی عمر مبارک 20 سال ہے۔ جزیرہ عرب میں کوئی منظم حکومت نہیں تھی، قبائلی نظام تھا، جو قبیلہ جتنا طاقتور تھا اس کی اتنی ہی حکومت ہوتی تھی،
اس کا ہی اس کا ہی آرڈر چلتا تھا۔ قبائلی نظام میں ایسا ہی ہوتا ہے، وہاں کوئی باقاعدہ عدالتیں نہ تھیں، کچہریاں نہ تھیں کہ جہاں جا کر کوئی اپنے حق کا مطالبہ کر سکتا۔ لہذا ایسے میں جو کمزور لوگ تھے ان کا حق اکثر کھا لیا جاتا۔ کمزور قبائل تھے، کمزور خاندان تھے، جن کے حلیف اتنے نہ تھے، یعنی قبائل کے ساتھ دوستیاں نہ تھیں، کمزور تھے معاشی طور پر، اکثر ان پر ظلم ہوتا تھا۔ اور بالخصوص اگر باہر سے کوئی مسافر آ جاتا تو اس کے حقوق کی ایسی پامالی ہوتی کہ وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا۔ باہر سے آنے والا مسافر اگر تاجر ہوتا تو اس کو منمانی قیمتوں پر اس سے چیز خرید لی جاتی اور وہ مجبور ہو جاتا کم پیسوں پر چیز بیچنے پر، اور اگر ایسا نہ کرتا تو زبردستی اس سے چیز چھین لی جاتی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا 20واں سال لگ بھگ تھا۔ یمن سے تعلق رکھنے والا، یمن کا ایک شہر زبید تھا اس وقت، وہ اس شہر زبید سے تعلق رکھتا تھا اور ملک کا نام یمن تھا، یمنی یا زبیدی تھا۔ وہ اپنا سامان لے کر یہاں مکہ پہنچتا ہے۔ یہاں ایک قریشی، اس کا سارا سامان، عاص بن وائل، یہ قریش کا بڑا سردار تھا، عاص بن وائل، اس نے اس تاجر سے سامان سارا خرید لیا اور کہنے لگا کہ قیمت تمہیں بعد میں دوں گا۔ یہ دوسرے دن پہنچا، اپنی قیمت کا مطالبہ کیا تو اس نے پھر اس کو روانہ کر دیا کہ اتنی جلدی بھی کیا ہے، پیسے تمہیں مل جائیں گے۔ تیسرا دن ہوا، چوتھا دن ہوا، کئی دن گزر گئے۔ ایک دن عاص بن وائل کہنے لگا کہ کون سی قیمت، کون سا پیسہ، تمہارا تو میری طرف کوئی حق ہی نہیں نکلتا۔ پہلے اس کو آنے جانے پر مجبور کرتا رہا اور آخر انکار ہی کر دیا۔ اب وہ بیچارہ مسافر تھا، یہاں نہ اس کی جان پہچان تھی، نہ کسی سے کوئی دوستی تھی۔ اس نے جا کر اس رئیس عاص بن وائل کہ جو اور حلیف قبائل تھے جن کے ساتھ دوستی کے معاہدے تھے، ان کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ تم لوگ سردار ہو، اپنے ہم پلہ سردار کو سمجھاؤ میرا حق مجھے دے دے۔ الٹا انہوں نے اس کو دھتکار دیا اور کہنے لگے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، ایک سردار کے بارے میں ہم سے تم مدد طلب کر رہے ہو۔ کسی نے اس کی نہ سنی۔ اس نے کیا کیا کہ طلوع آفتاب کے بعد جب قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار حرم مکہ، سین حرم میں بیٹھا کرتے تھے اپنے اس وقت سماج کے مطابق، وہ جبل ابو قبیس پہاڑی پر، جو کوہ صفا کے بالکل قریب ہے، اب تو پہاڑی نہیں، اب تو اس پر کوئی تعمیرات وغیرہ ہو چکی ہیں، جبل ابو قبیس پر چڑھ گیا اور اس نے بلند آواز سے کچھ اشعار پڑھے۔ یا آل فہر المظلوم بضاعتہ ببطن مکہ تھا نا الدار والنفری، اے فہر کی اولاد، اے قریش کے لوگوں، اس مظلوم کی فریاد سنو جس کا مال و متاع شہر مکہ جیسے حرم والی جگہ میں لوٹ لیا گیا ہے۔ میری فریاد سنو، میں غریب الدیار ہوں، مسافر ہوں، میرا وطن بہت دور ہے، میں کس کو مدد کے لیے بلاؤں؟ ومحرم اشعث لم يقض عمرتہ بالرجال وبین الحجر وبین الحجر، دیکھو میں نے تو ابھی احرام کی پابندیوں سے فارغ بھی نہیں ہوا، میں تو ابھی حالت احرام میں ہوں، میرے بکھرے ہوئے بال ہیں، میں نے تو ابھی تک اپنی حالت بھی درست نہیں کی، اور اے رئیسو، حتیم اور حجر اسود کے درمیان میں مجھ پر ظلم کیا گیا۔ اس طرح کے کچھ اشعار اس نے کہے۔ اس پر سب سے پہلے اس کی فریاد پر لبیک کہنے والے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا تھے، جن کا نام حضرت سیدنا زبیر بن عبد المطلب تھا۔ حضرت زبیر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ ما لہذا مترکن، اب صبر نہیں کیا جائے گا، اب ظالم سے مظلوم کا حق دلوایا جائے گا، یہ ظلم اب سہنے کا نہیں ہے۔ آئے دن مسافروں پر زیادتی ہوتی ہے، آئے دن باہر سے آنے والے بیوپاریوں پر زیادتی ہوتی ہے، ان کو دھوکے میں رکھ کر ان کا مال لیا جاتا ہے،
ان کا قیمتی مال کم قیمت پر جبراً خرید لیا جاتا ہے، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اس طرح آپ کے ساتھ کوئی اور ساتھی جمع ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جتھے میں شامل ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ مشاورت میں شامل ہوئے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حضرت زبیر اور دیگر اس طرح کے جو افراد تھے، اس کے بعد کسی مسافر پر ظلم نہیں ہونے دیتے تھے۔ محترم معزز سامعین اکرام، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور ظالم کا ساتھ دینا، مظلوم کا ساتھ دینا، اور ظالم کے خلاف مظلوم کی فریاد رسی کرنا، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں اپنی زندگی گزارو، جس کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہونے دو، پھر اس کے تقابل میں ہوتا یہی ہے کہ جب ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے پھر لوگ یہی کہتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے ہونے دو، اس لیے کہ یہ وہی شخص ہے کہ جب دوسروں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی تو کہتا تھا جو کچھ ہوتا ہے ہونے دو۔ محترم معزز سامعین کرام، آپ کی مارکیٹ میں، آپ کی بلڈنگ میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے پڑوس میں ظلم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم تو اپنی تسبیح میں مشغول ہوتے ہیں، ہمیں سبحان اللہ کے ورد کی طرف مشغولیت ہوتی ہے، حالانکہ ہم ظالم کو ظلم سے روک سکتے ہیں، نہ صحیح کچھ نہ صحیح مگر مظلوم کی پیٹھ پر تھپکی دے سکتے ہیں، مظلوم کے دکھ کو ہلکا کر سکتے ہیں، مظلوم کی آہ پر ہم لبیک کہہ کر اس کے دکھ کو ہلکا کر سکتے ہیں، لیکن ہم تو یہ بھی نہیں کرتے۔ محترم معزز سامعین کرام، بے حسی اس وقت جس قدر تیزی سے بڑھ رہی ہے، شاید کہ اتنی وبائی امراض بھی کثرت سے نہ بڑھتی ہوں۔ میری اس بات کو آپ سمجھیے اور دونوں کانوں کے ساتھ آپ سمجھیے، اور بڑی توجہ کے ساتھ، دل کے کانوں کے ساتھ۔ بے حس انسان انسان نہیں، وہ جانور ہے۔ بے حس انسان انسان نہیں، وہ جانور ہے، وہ ڈنگر ہے، صورت میں انسان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بے حسی نہیں سکھائی، اپنے اندر حس پیدا کیجیے۔ جو اپنے دکھ پر تو رونا شروع ہو جائے، لیکن اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی، اپنے جاننے والے کے دکھ پر اس کو کچھ بھی نہ ہو، خالی اس کی آنکھ بھی نہ بھیگے، کیسا انسان ہے؟ بڑے بڑے سانحات پہلے ہوا کرتے تھے۔ ہماری والدہ، ہماری نانی اماں بتاتی ہیں کہ اگر کسی دور گاؤں میں کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اتنا دکھ ہوتا تھا کہ حلق سے کھانا نہیں اترتا تھا، اس قدر حساسیت، اس قدر حس تھی، اس قدر دوسروں کے دکھ میں ہلکان ہونا تھا، دوسرے کے دکھوں میں انسان دکھی ہو جاتا تھا۔ اب تو ادھر پڑوس میں کوئی جاں کا حادثہ ہوتا ہے اور ادھر کہکہوں سے گھر میں شور شرابہ ہوتا ہے، کہکہے اتنے بلند ہوتے ہیں، ہنسنے کی آوازیں اتنی بلند ہوتی ہیں کہ اس سانے والے گھر میں آواز پہنچتی ہے۔ بے حسی اس قدر آ گئی ہے، ہم اس قدر بے حس ہو گئے کہ پڑوسی بھوکا سویا ہے یا پیٹ بھر کر سویا ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، سیدنا سفیان ثوری ارشاد فرماتے ہیں، جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا، یعنی پریشان سویا۔ اب ضروری نہیں کہ بھوکے کا مطلب بھوکا ہی سونا ہے، پریشان سویا، تنگ حال سویا، کسی دکھ میں سویا، لیکن پڑوسی کو خبر ہی نہ تھی، یہ ظالم ہے، یہ ظالم پڑوسی ہے، اس نے ظلم کیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں شرکت کی تھی جو مظلوموں کے حق میں تھا اور ظالموں کے خلاف تھا۔ اس معاہدے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں حلف الفضول۔ حلف الفضول، حلف کا مطلب معاہدہ، اور فضول دراصل یہ معاہدہ عہد قدیم میں بہت پہلے، یہ معاہدہ پہلے بھی ہوا تھا، جس میں جن 3 افراد نے شرکت کی سعادت حاصل کی تھی ان سب کے نام فضل تھے، فا ضاد لام، سب کے نام فضل تھے، اور وہ 3 افراد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سعادت بخشی تھی کہ انہوں نے مظلوموں کی فریاد رسی کے لیے ایک ٹیم بنائی تھی، انہوں نے ایک جتھا بنایا تھا، انہوں نے آپس میں یہ طے کیا تھا
کہ کہیں ظلم ہوگا تو ہم آواز اٹھائیں گے۔ تو اس وجہ سے اس معاہدے کو انہوں نے حلف الفضول کا نام دیا تھا۔ اب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس معاہدے کے محرک تھے، اس کا نام بھی اسی پر حلف الفضول رکھا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے اس کے فرد بنے تھے، حلف الفضول میں جان پڑ گئی، اور اس کے بعد کسی ظالم کو یہ جرت نہ ہوئی کہ کسی مسافر کا حق مارتا۔ محترم معزز سامعین کرام، آپ اپنی مارکیٹ کے حالات کیوں نہیں دیکھتے؟ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم روتے اور چیختے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن اس کے برعکس دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ لاپرواہی اچھی نہیں ہے، یہ بے پرواہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں۔ وہ حدیث پاک آپ اس پر غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاحب ایمان کے آپس کے تعلق کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک دیوار میں لگی ہوئی اینٹوں کی آپس کے تعلق کی مثال ہے۔ ایک دیوار میں لگی ہوئی اینٹیں یا ایک دیوار میں لگے ہوئے بلاکس، وہ ایک دوسرے کو طاقت دیتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، اور یہی سہارا انہیں ایک مضبوط دیوار بنا دیتا ہے۔ حالانکہ ایک بلاک کی کوئی حیثیت نہیں، یا ایک اینٹ کی اپنی کیا حیثیت تھی، لیکن سب کی اتحاد نے، سب کی یگانت نے ان کو یکجان کر دیا اور مضبوط جان کر دیا۔ محترم معزز سامعین کرام، آپ کسی کے جسم میں چبھا ہوا کانٹا اگر نہیں نکال سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، کم سے کم اس کے اس دکھ میں ساتھ تو دیں۔ اس لیے کہ کانٹے لگنے کا دکھ اور کرب اتنا سخت نہیں ہوتا جتنا کہ بے یار و بے مددگار ہونے کا احساس یہ جتنا کہ کرب والا ہوتا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھے، اگر انسان اکیلا اور تنہا رہ جائے اور کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو تو یہ دکھ بڑا دکھ ہے، اور اگر دکھوں اور تکلیفوں کی چکی میں کیوں نہ پس رہا ہو لیکن ساتھ دینے والے ساتھ ہوں اور حمایت کا اعلان کر رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں پریشان نہ ہو، دکھوں کا وقت ہے، گزر جائے گا، یہ کہنے والے ساتھ کھڑے ہوں تو پھر دکھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ موبائل فون سے ہماری جان نہیں چھوٹتی۔ موبائل فون سے ہماری جان نہیں چھوٹتی۔ ہمارا نوجوان، آج کا نوجوان موبائل میں غرق ہو گیا، موبائل نے اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ موبائل نے ہمارے نوجوانوں کو ناکارہ کر دیا ہے۔ موبائل فون تو صرف اس لیے ہونا چاہیے تھا کہ ہم ایک دوسرے سے ضروری تعلق اور روابط قائم رکھتے، نہ یہ کہ اپنی قیمتی زندگی کا اثاثہ موبائل فون کی فضولیات پر اپنا قیمتی اثاثہ برباد کر دیتے۔ آئے دن نئے نئے گیمز لانچ ہوتے ہیں اور اس پر مختلف قسم کے پوائنٹس دیے جاتے ہیں، اور پوائنٹس کو لے کر نوجوان خوش ہوتا ہے۔ بھئی آپ نے پوائنٹس کو لے لیا، آپ نے کیا کمایا، آپ نے کیا پایا؟ اپنی ساری رات برباد کر دی، اپنی ساری زندگی کا قیمتی اثاثہ برباد کر دیا۔ یہ آپ کو پوائنٹس لینے سے ہوا کیا؟ ادھر ماں دکھی ہے، آپ ماں کے ساتھ بیٹھ کر 2 لمحے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو بیوی آپ کی منتظر ہے، اور اگر بیوی ہے تو شوہر اس کا منتظر ہے، لیکن ایک دوسرے کو حقوق کی کیا پاسداری ہے؟ صرف مراعات ہی ازدواجی زندگی کا حصہ نہیں، بلکہ توجہ اصل چیز ہے۔ جھونپڑی میں رہنے والا وہ جوڑا، وہ ازدواجی جوڑا ہی کہیں بہتر ہے جن کے پاس مراعات تو نہیں مگر وہ ایک دوسرے کے لیے خود ہیں۔ زندہ لوگوں میں زندگی جینا سیکھیے، زندہ ہو کر مردہ نہ بنیے۔ فضولیات انسان کو مردہ بنا دیتی ہیں، فضولیات انسان کو ناکارہ کر دیتی ہیں، اور سب سے زیادہ فضولیات جن فضولیات نے ہمیں گھیرا ہوا ہے وہ موبائل فون کی فضولیات ہیں۔ پھر بھی ہمارے نوجوان نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس واٹس ایپ پر کاروبار کرتے ہیں۔ تو آپ کو کاروبار سے کس نے منع کیا ہے؟
ہم موبائل فون پر آن لائن کام کرتے ہیں، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن کام کم ہے اور فضولیات زیادہ ہیں، ٹائم کی مینجمنٹ نہیں ہے۔ یعنی موبائل فون نے ہمیں ایسا بے ترتیبہ بنا دیا ہے کہ اب ہم مینج کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہے۔ یعنی جاگے تو تین تین راتیں جاگتے رہے، اور جب سوئے تو پھر تین تین راتیں سوتے رہے۔ اندازہ کیجئے، ڈاکٹروں سے پوچھئے، اطباء سے پوچھئے، معالجین سے پوچھئے، وہ کیا کہتے ہیں کہ باڈی اس طرح مینٹین رہے گی؟ ہرگز نہیں۔ سویا تو انسان سویا ہی چلا گیا، اور جاگا تو پھر جاگتا ہی رہا۔ کہاں سے ہوگی؟ عقلی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، اعضاء میں وہ پختگی نہیں رہتی، دماغ اس طرح کام نہیں کرتا۔ لیکن نوجوانوں کو جب ہم سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ نہیں ہے، لیکن جب آپ کو سمجھ آئے گی اس وقت خاصا گزر چکا ہوگا، اس وقت ہاتھ سے وقت خاصا گزر چکا ہوگا، اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ لہذا آج سمجھ لیجئے، آپ غلط ہیں، ہم آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ کاروبار کا بہانہ بنا رہے ہیں۔ دراصل موبائل فون آپ استعمال نہیں کر رہے، بلکہ موبائل آپ کو استعمال کر رہا ہے۔ آپ موبائل فون یوز نہیں کرتے، بلکہ موبائل فون آپ کو یوز کر رہا ہے، اور آپ کو یوز کرتے کرتے وہ آپ کی روح نکال دے گا۔ اس کی فضولیات آپ کو ناکارہ کر دیں گی، اور جب آپ کسی کام کے نہیں ہوں گے اس وقت سمجھ میں آئے گی۔ محترم معزز سامعین کرام، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ میں ہمیں بتایا ہے کہ پڑوسیوں کا حق کسے کہتے ہیں۔ آپ نے بتایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ اس ازدواجی زندگی کے حقوق کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت میں، اپنے اسوہ میں، اپنی پریکٹیکل زندگی میں ہمیں یہ کر کے دکھایا ہے کہ اگر تمہیں کوئی پسندیدہ چیز دی جائے تو اس کو زیادہ ترجیح دو کہ جو تم سے زیادہ اس کا مستحق ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام میں ایسا ہی تھا، حضور کے اہل بیت میں ایسا ہی تھا کہ اپنی ذاتوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ تو ابو جہل تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت اکرمہ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ایک غزوہ میں تھے، زخمی ہو گئے، پانی کے لیے پکارتے ہیں۔ ایک صحابیہ پانی کی مشک لے کر حاضر ہوتی ہے، پانی پی لیجئے۔ بس ابھی لبوں کے قریب مشکیزہ لانے کو ہوتے ہیں، پانی کے گھونٹ ان قریب پینے کو ہوتے ہیں کہ قریب ایک اور زخمی مجاہد پکارتا ہے، العطش، پانی چاہیے، پیاس لگی ہے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں مجھے چھوڑ دو، جاؤ اس کو پانی پلاؤ، مجھے چھوڑ دو، اس کو پانی پلاؤ۔ صحابی ان کی طرف بڑھتی ہیں، اور جیسے ہی پانی منہ کے قریب کرتی ہیں، ایک اور زخمی مجاہد چلاتے ہیں، آواز نکالتے ہیں آہ و کرب کے ساتھ کہ پانی چاہیے، پانی پلاؤ۔ دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو، پہلے ان کو ترجیح دو، پہلے انہیں پلاؤ، انہیں زیادہ پیاس لگی ہوگی۔ یہ پیاس پر پیاس قربان کرنا، یہ ہر ایک کی جگرے نہیں ہے، ہر ایک کے جگر کی بات نہیں۔ جن کے جگر اور جن کے سینوں کو براہ راست فیضان نبوت سے فیض ملتا ہے، یہ ان کی شانیں ہوتی ہیں۔ ہم بے حس اور بے روح جسموں کا یہ کمال نہیں ہے۔ ہم تو دوسرے کا نوالا چھینتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے، ہم تو دوسرے کے منہ کا نوالا چھین لیتے ہیں، بلکہ منہ میں پہنچا ہوا نوالا بھی چھین لیتے ہیں۔ کاروبار اور مارکیٹ میں اگر کوئی داخل ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تیری کیا مجال کہ تو ہماری فیلڈ میں آئے، چند دنوں میں تجھے پتہ چلے گا کہ کاروبار کسے کہتے ہیں۔ یعنی اس کو بالکل دیوالیہ بنا کر چھوڑتے ہیں، اور جب وہ دیوالیہ بن جاتا ہے اور مقروض ہو جاتا ہے تو پھر ہم اپنی مجالس میں اور اپنی گیدرنگ میں ہنستے ہیں کہ دیکھو اس کا کیسا کاروبار ہوا۔ یہ آئے دن کی باتیں ہیں، آئے دن کے معاملات ہیں۔ یعنی ہم انسان کہنے کو تو مسلمان ہیں، لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ
ہمارا بیہیویئر کچھ ایسا ہے کہ ہم انسان نہیں ہیں. وہ چیزیں جو درندوں میں تھیں وہ ایک تہذیب اور معاشرت کے ساتھ اور بڑی اچھے انداز میں وہ ہمارے اندر منتقل ہو گئیں. ہے وہی درندگی مگر ایک بڑے اچھے اسلوب کے ساتھ ہے درندگی مگر الفاظ کو ہم نے جامع پہنا دیا ہے. دیکھنے میں ہم بڑے صاف ستھرے ہیں، دیکھنے میں بڑے اچھے ہیں، لیکن اندر سے ہم اچھے نہیں ہیں. تو بہرحال وہ جو تیسرے صحابی تھے، جب ان تک پانی لے کر صحابیہ پہنچتی ہیں، ابھی لبوں پر مشکیزہ لگایا ہی ہوتا ہے کہ ان کے جسم اقدس سے روح نکل جاتی ہے. پانی نہیں پاتے، ان کا پانی نہیں پی پاتے، انتقال ہو جاتا ہے. صحابیہ پلٹتی ہیں دوسرے صحابی کی طرف کہ ان کو پانی پلا دیں، مگر وہ بھی ان کے بھی جسم اقدس سے روح نکل چکی ہوتی ہے، انتقال کر چکے ہوتے ہیں. حضرت اکرمہ کی طرف بڑھتی ہیں تو وہ بھی جام شہادت نوش کر چکے ہوتے ہیں. یہ اثار تھا، یہ قربانی تھی، یہ ان کے جذبے تھے، اور یہ سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی سیرت سے سکھایا اور بتایا تھا. محترم معزز سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل کا پیغام یہ ہے کہ دوسروں کے دکھوں میں دکھ بانٹنا سیکھیے. دکھ بانٹنے سے ہلکے ہو جاتے ہیں، جیسا کہ خوشیاں بانٹنے سے زیادہ ہو جاتی ہیں. خوشیاں تقسیم کرنے سے بڑھ جاتی ہیں. آپ کسی کی خوشی میں شریک ہوں اور دل سے شریک ہوں تو اس کی خوشی کو چار چاند لگ جاتے ہیں، اس کا دل مہک اٹھتا ہے، اس کا گھر باغ باغ ہو جاتا ہے کہ دیکھو میری خوشی میں شریک ہوا ہے. لیکن اگر دوسرے کے دکھ میں ہم شریک ہوں گے تو بھی ایسا ہی ہوگا کہ اس کا دکھ اگر پہاڑ تھا تو اس کا دکھ ہو سکتا ہے کہ ایک پتھر اور ایک تنکے تک آ پہنچے. تو دکھ بانٹنے سے ہلکے ہو جاتے ہیں. دکھ بانٹنا سیکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.